تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، میں اپنا نام، میرا نام حسن اللہ یاری ہے، میں چینج کر دوں گا، اس کا نام رکھ دوں گا غلام یزید، غلام عمر، غلام عائشہ، تم جو چاہو میرا نام چینج کرو، تم صرف ان کا اسلام ثابت کرو، ٹھیک ہے نا؟ یا اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت کے دلائل کا تم ابطال کرو، ہم دلیل پیش کریں گے، آپ ابطال کریں قرآن سے سنت سے۔ اگر آپ نے باطل کیا تو جو شرط تم پہ ہے تو میں نے ان کو میں پاکستان آ جاؤں گا، مجھے وہاں پہ طالبان کے حوالے کر دو، مجھے پھانسی دے دو، ٹھیک ہے نا، مجھے قتل کر دو بری طرح سے، تو مرد بنو، ٹھیک ہے نا عزیزوں۔ اس کے باوجود یہ نہیں آتے، پیسے کا اعلان کیا کئی دفعہ ہم نے کہ ہم آپ کو $10,000 دیں گے، مناظرہ کرو، $50,000 دیں گے، $1,00,000 دیں گے۔ موصوف کا یہ کہنا کہ کوئی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو مسلمان ثابت کر دے تو یہ اس کے غلام بن جائیں گے، یا جس کا چاہیں گے اس کا غلام بن جائیں گے، اس کو 10,000 تک دینے کو تیار ہے، $50,000 دینے کو تیار ہے جو اس بات پر ان سے مناظرہ کرے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں آپ کو کسی کا غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میں آج بیان کر دوں گا کہ یہ کتنے بڑے مومن اور کتنے بڑے مسلم تھے، لیکن آپ سے عرض ہے اپنے تمام عقائد، تمام نظریات، تمام اقوال، تمام افعال سے توبہ تائب ہو کر ان کے غلام بن جائیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، ان کے غلام بن جائے۔ الحمدللہ ان کے غلامی کے اندر فخر ہے، ہماری یا تمہاری غلامی میں کیا فخر ہے؟ کوئی فخر نہیں ہے، فخر تو ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی غلامی میں ہے، فخر تو اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کی غلامی میں ہے۔ اور آپ نے یہ کہا کہ کوئی مجھے ثابت کر دے کہ یہ مسلمان تھے، تو میں یہ عرض کرتا ہوں آپ کے دینی مدارس کے اندر پڑھائے جانے والی تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن، لکھنے والے علی بن فضل بن حسن عبارت کوٹ کر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا 10 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے اور بڑی مستند تفسیر آپ کے یہاں سمجھی جاتی ہے اور دینی مدارس کے اندر طلباء کو، عالم کورس کے طلباء کو پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر اسلوب بھی بیان کر دوں تفسیر کا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے ہم یہ کتابیں بھی پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہ علی بن فضل بن حسن کا اسلوب یہ ہے، طریقہ یہ ہے تفسیر کا کہ پہلے یہ لغت کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے اعراب کا ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر کون سا اعراب کیوں آ رہا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر معنی لکھ کر اس کا مفہوم اور اس کا مطلوب اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی تفسیر کا اسلوب ہے۔ مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 2 میں عبارت موجود ہے، ان اولا من اسلم بعد خدیجہ ابو بکر رضی اللہ عنہما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کو ہمارا غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ عبارت یاد کر لیں۔ اگر یہ کتاب آپ نے کبھی زندگی سے پڑھی بھی ہو، زندگی میں بھی پڑھی ہو، کہ ان اول من اسلم بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ کے بعد جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر یاد کر لیں، ان اول من اسلم بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ کے بعد جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ شرح نہج البلاغہ لکھنے والے ابن میثم بحرانی نے اپنی اس شرح میں، نہج البلاغہ کی شرح میں 5 جلدیں اس کی بھی، نہج البلاغہ کی شرح میں عبارت لکھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق صرف مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان تھے۔ حسن صاحب مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان تھے، اور فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب سے زیادہ مخلص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، سب سے زیادہ خیر خواہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آپ مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں، میں کہا ہمارے ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان کو صدیق اکبر کہا ہے، مسلمان نے کہا صدیق اکبر کہا ہے، اور بندہ صدیق اکبر بعد میں بنتا ہے، مسلمان پہلے بنتا ہے۔ یا آپ عقل رکھتے ہیں، عقل فہمی کا مظاہرہ کریں، آپ جو ہے وہ عقل مندی کا مظاہرہ کریں، دانش مندی کا مظاہرہ کریں، آپ جو ہے وہ اپنی عقل کا ثبوت دیں کہ بندہ صدیق اکبر بعد میں بنتا ہے، مسلمان پہلے ہوتا ہے۔ جسے آپ نہ مسلمان ہی نہ مانیں اور آپ کے ائمہ اسے صدیق اکبر کہہ رہے ہوں تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ائمہ کی بات نہیں مانتے، آپ ہمارے ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کی بات نہیں مانتے۔ اگر انہیں آپ صدیق اکبر نہیں کہہ رہے، آپ انہیں مسلمان نہیں کہہ رہے۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ لکھنے والے ابو الحسن علی بن عیسیٰ عبارت لکھ رہے ہیں کہ عروہ بن عبداللہ نے قال سألت، سوال کیا، کس سے سوال کیا؟ ابو جعفر۔ ابو جعفر کون ہے؟ یہ امام باقر کی کنیت ہے، ابو جعفر نام محمد ہے اور لقب باقر ہے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا ہے۔ کیا سوال کیا؟ تلوار کو مزین کرنے کے بارے میں، چاندی سے سجانے کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو مزین کیا کرتے تھے، تم بھی تلوار کو مزین کرو۔ تو عروہ بن عبداللہ نے امام باقر سے سوال کیا، کیا آپ ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں؟ تو نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق 3 مرتبہ امام باقر کے جملے ہیں، جی ہاں وہ صدیق ہیں، جی ہاں وہ صدیق ہیں، جی ہاں وہ صدیق ہیں۔ تو بندہ پہلے صدیق ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے،
بندہ پہلے مسلمان ہوتا ہے پھر صدیق ہوتا ہے، تو آپ کو صدیق امام باقر کی بات ماننے کے ساتھ انہیں مسلمان ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ نے انہیں یہ نہیں کہا جی ہاں وہ مسلمان ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا جی ہاں وہ صدیق ہیں، جی ہاں وہ صدیق ہیں، جی ہاں وہ صدیق ہیں۔ اور ابو الحسن علی بن عیسیٰ نے اسی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب بیان کیا ہے، اور کیا بیان کیا؟ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب سلسلہ نسب ماں کا بیان کر رہے ہیں نا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کون؟ آپ کے مصنف ہے، یہ آپ کی کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، مصنف اہل سنت کے نہیں ہے، یہ تو آپ کے ہیں۔ اور انہوں نے سلسلہ نسب کے اندر جب بیان کیا تو ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کو صدیق اکبر کہا ہے آپ کے لکھنے والے نے، آپ کی کتاب کے اندر میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جب عقل پر پردے پڑ جائیں تو آپ کیا صدیق اکبر مانیں، آپ تو انہیں مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہ تو صرف آپ کی تمام کتابیں تھیں، اب میں تمام وہ اہل سنت کی کتابیں کہ جس میں سب سے پہلے اسلام لانے کا ذکر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، سب سے پہلی کتاب جامع ترمذی ابواب المناقب کے اندر امام ترمذی یہ قول لے کر کے آئے ہیں۔ اور کمال کیا ہے، حضرت علی کے فضائل کے باب میں حضرت امام ترمذی امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ نے اس قول کو ذکر فرمایا ہے، اور حدیث نمبر ہے حدیث نمبر 3706 حدیث مبارکہ ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لے کر آئے، امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول اس حدیث کے تحت ذکر فرما رہے، اور فرمایا اول من اسلم من الرجال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مردوں میں سے سب سے پہلے اگر کوئی اسلام لے کر آیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ جامع ترمذی کے اندر امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث نمبر 3706 کے تحت اس قول کو ذکر فرماتے ہیں۔ اور اب آ جائیں سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 150، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اپنے اسلام کو ظاہر کیا، ان میں سے پہلا نمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آتا ہے۔ اور اب حضور پر ایمان لانے کا، حضور کو اللہ کا رسول کہنے کا، حضور جو دین لے کر آئے اس دین کو تسلیم کرنے کا جو سب سے پہلا نمبر آ رہا ہے، یعنی دنیا میں حضور کو رسول کہنے کا اب جو سب سے پہلا نمبر ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا ہے، ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت عمار نے پڑھا، اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں سب سے پہلے اسلام کا اظہار ان کی والدہ سمیہ نے کیا، حضرت صہیب نے کیا، حضرت بلال نے کیا، حضرت مقداد نے کیا۔ پوری حدیث مبارکہ حدیث نمبر 150 سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اور آپ آ جائیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے، اسلام کو قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ روایت المعجم الاوسط کے اندر بھی موجود ہے، یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، یہ روایت مسند امام احمد ابن حنبل نے فضائل صحابہ کا پورا باب باندھا ہے اپنی کتاب کے اندر، اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو بات اتنی ہے کہ جب بندہ بغض صحابہ کے اندر ڈوب جائے نا تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس کے ایمان اور کس کے اسلام کی ہم بات کر ابو رہا بکر ہوں۔ عمر کا بڑا اسلام مختصر تھا ثابت تو بھی کروں، میں نے میں ابو بکر اپنا صدیق کے نام ایمان کی بات کی ہے۔ میرا نام حسن اللہ انشاءاللہ یاری تعالیٰ ہے، میں چینج کر دوں گا اس کا نام کا نام رکھ دوں گا غلام یزید، غلام عمر، غلام عائشہ، تم جو چاہو میرا نام چینج کرو، تم صرف